بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارا چوتھا دستور، صفحہ 39۔ تمہارا چوتھا دستور، ہم نے گزشتہ جو درس تھا نا اس میں کچھ چیزیں ہم نے پڑھی تھی کہ آپس میں بھائی بن کے رہنا اور مخلص بن کے رہنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کا چوتھا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اپنے بھائیوں کی خوبیوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فخر کرنا اور ان خوبیوں کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ وہ تمہارے ہی ہیں اور تمہیں ہی یہ خوبیاں تم میں ہی پائی جاتی ہیں۔ اپنے بھائیوں کی خوبیوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور فخر کرنا کہ ان خوبیوں کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ وہ تمہارے ہی ہیں اور یہ خوبیاں تمہیں میں پائی جاتی ہیں۔ اہل تصوف کے مابین فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول کی اصطلاحات پائی جاتی ہیں۔ میں صوفی نہیں ہوں، لیکن ان کے یہ دستور ہمارے مسلک میں فنا فی الاخوان کی صورت میں ایک خوبصورت دستور ہے۔ بھائیوں کے درمیان اسے تفانی کہا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے میں فنا ہو جانا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے جذبات احساسات کو بھلا کے فکری طور پہ اپنے بھائیوں کی خوبیوں احساسات اور جذبات کے تحت زندگی بسر کرنا، کیونکہ ہمارے مسلک کی بنیاد ہی اخوت ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، تو ہمارے آپس کے تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ اخوت ہے۔ ہمارا آپس کا تعلق باپ بیٹے یا پیر مرید والا نہیں، بلکہ حقیقی بھائی چارے والا تعلق ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے رشتے کے اظہار کو ضروری خیال کرتے ہیں تو پھر صرف استادی شاگردی کا تعلق کہہ سکتے ہیں۔ ہمارا مسلک چونکہ خلیلیت یعنی دلی دوستی ہے، اس لیے ہمارا صوفی مشرب بھی دلی دوستی ہی ہے، اور دلی دوستی سچے اور قربانی دینے والے دوست اور سب سے زیادہ داد دینے والے ساتھی بھائی کا تقاضا کرتی ہے۔ اس دلی دوستی کی اولین اساس سنجیدہ اخلاص ہے۔ بس تم میں سے جو اس میں کمی کرے گا وہ دوستی کے بلند مینار سے گر جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی گہری کھائی میں جا گرے، کیونکہ درمیان میں اٹکنے کی کوئی جگہ ہی نہیں۔ دو بھائیوں کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، اگر وہ اخلاص کی بنیاد پر ہے تو بندہ دوسرے کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ میرے بھائی کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ پھر بندہ کبھی کبھی ایسا کرتا ہے کہ یار اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو پریشانی نہ ہو، اس کو اذیت نہ پہنچے، میں برداشت کر لوں گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی آپس کی زندگیاں آپ دیکھیں۔ ایک غزوے میں ایک صحابی زخمی پڑے، ان کا چچا زاد بھائی ان کا بڑا دوست تھا۔ اس نے دیکھا کہ یار میں اپنے بھائی کو دیکھوں کہ کدھر ہے، تلاش کرتے ہوئے پتہ چلا وہ تو زخمی پڑے، جلدی سے پانی لے کر گئے۔ ان کے پاس گئے تو ان کی نگاہ پڑی کہ ایک زخمی اور پڑا ہوا ہے سامنے، تو انہوں نے اپنے بھائی سے پانی لینا گوارا نہیں کیا، کہا اس کو دے دو پانی، اس لیے کہ اس کی جان بچ جائے۔ بھائی اس کی تمنا کے مطابق اس کے پاس گیا، اس نے دیکھا آگے 7 زخمی پڑے، اس نے کہا اس کو دے دو۔ 4 قدم دوڑ کے تیسرے بھائی کے پاس پہنچا، وہ شہید ہو چکا۔ واپس دوڑا دوسرے کے پاس، وہ شہید ہو چکا۔ اپنے بھائی کے پاس پہنچا، وہ بھی شہید ہو چکا۔ محبت کی یہ مثالیں دنیا میں کہیں ملتی ہیں؟ خونی رشتے ایک دوسرے سے یہ محبت نہیں کر پاتے، لیکن ایمانی رشتے یہ محبت چلا سکتے ہیں، بشرطے کہ کیا ہو؟ اخلاص ہو، اخلاص کی طاقت دل میں موجود ہو۔ یہی مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا آپس کا جو تعلق ہے، اس تعلق کے اساس اور بنیاد کیا ہے؟ اخلاص اور اخوت، ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے۔ اور اخلاص اسے کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی تعلق قائم کیا ہے تو باقی تعلقات کو اس سے دور رکھ لیں۔ مثال کے طور پہ آدمی نماز میں کھڑا ہوا، نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ لہٰذا کوئی میرا استاذ دیکھ رہا ہے، اس کو دکھانا، کوئی میرا بھائی دیکھ رہا ہے، اس کو دکھانا، کوئی میرا دوست دیکھ رہا ہے میری نماز کو، اس کو دکھانا، یہ دل سے نکال لے آدمی۔ اس کو کیا کہا؟ اخلاص، کہ کام صرف اور صرف
اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تو میری آپ سے محبت ایمان کی بنیاد پر ہو تو صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. اسی کا نام اخلاص ہے. ہم کہتے ہیں نا میں تیرے لیے مخلص ہوں، مطلب یہ کہ میں سارے کام کاج تجھ پر قربان کر دوں. میری ساری محنتوں، کوششوں اور خوشیوں کا محور تو ہے، تیرے لیے سب کچھ کرنے والا. تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ مخلص ہونا. تو اللہ کے لیے مخلص ہونا اور آپس میں بھائی چارگی، یہ ہماری بنیاد ہے. جی ہاں، راستے دو ہی نظر آ رہے ہیں. ہمارا راستہ جو کہ قرآن کریم کا عظیم راستہ ہے. ہمارا راستہ کیا ہے؟ قرآن کریم. دیکھو، آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ایک رجحان پیدا کرنا ہوتا ہے. کبھی کسی آدمی کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ فلمیں ہمیں دکھا رہی ہیں وہ ہم نے اپنانا ہے. کسی آدمی کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ میرے خاندان کی جو رسم و روایات ہیں مجھے وہ اپنانی ہیں. کسی آدمی کا رجحان یہ ہوتا ہے میرے استاذوں کے جو رجحانات ہیں مجھے وہ اپنانے ہیں. اور بڑی مثال، بعض لوگوں کا رجحان ہوتا ہے، اور وہ خوش قسمت لوگ، کہ میں نے ہر کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ کے کرنا ہے. اب یہ جو رجحانات ہوتے ہیں یہ زندگی گزارنے کے راستے ہوتے ہیں. یہ بندہ جہاں بھی بیٹھا ہو نا وہاں اس سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اگر ایک آدمی اس رجحان کا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مبتلا ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے، ڈرائیور ہے پبلک گاڑی، تو وہ ہر وقت نعت لگائے رکھے گا. کوئی آدمی کسی سیاست کا شیدائی ہے، وہ ہر وقت سیاسی خبریں لگائے رکھے گا. کسی آدمی کا رجحان گناہ اور معصیت کا ہے، وہ ہر وقت گانے لگائے رکھے گا. یہ کیوں؟ اس کے دلی اور دماغی جو راستہ ہے وہ اگر بگڑ گیا، دین سے ہٹ گیا، تو وہ گناہ کا راستہ اختیار کرے گا. اگر وہ دین پر ہے تو وہ جہاں بھی بیٹھے گا دین اس سے ٹپکتا نظر آئے گا. گناہ گار آدمی دین کی بات بھی کر رہا ہوگا نا، تب بھی گناہ کوئی آمیزش اس میں دے رہا ہوگا. اور اگر ایک دیندار آدمی دنیا کی باتیں بھی کر رہا ہوگا نا، تو اس کے دنیا کی گفتگو میں بھی دینی مفادات بھرے ہوئے ہوں گے. یہ کیا ہوتا ہے کہ کس آدمی نے کون سا راستہ اختیار کیا. تو ہم سب کی زندگی کا جو بہترین راستہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا راستہ جو کہ قرآن کریم کا عظیم راستہ ہے، جو ہمیں اس راہ میں چھوڑ کر ہم سے علیحدہ ہو گیا، وہ ہو سکتا ہے لاشعوری طور پہ ہمارا دشمن اور لادینیت اور الحادی قوتوں کا تعاون کرے. بس جو لوگ رسائل نور کی وساطت سے قرآن کریم کے مقدس خدمت کے میدان میں داخل ہو گئے ہیں، وہ نور، اخلاص اور ایمان کو قوت دیں گے، اور انشاءاللہ اس جیسے گڑھے میں نہیں گریں گے جو اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اخلاص کے حصول اور اس کی حفاظت اور نگہداشت کا ایک مؤثر ترین سبب رابطۃ الموت ہے. اخلاص کا، اور ان سب دروازہ بند کر دیں، دروازہ بند کر دیں. یہ اخلاص کے حصول اور اس کی حفاظت و نگہداشت کا ایک مؤثر ترین سبب کیا ہے؟ رابطۃ الموت، موت سے رابطہ رکھنا. یہ بھی بندے کو کیا بناتا ہے؟ مخلص اور سچا بناتا ہے. جی ہاں، اس طرح وہ چیز جو اخلاص کا ستیہ ناز کرتی ہے اور لوگوں کو دنیا داری اور ریاکاری کے راہ پہ ڈالتی ہے، وہ چیز طول عمل ہے، لمبی امیدیں. بندے کے خیالات ہوتے ہیں نا کہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بہت ساری دنیا کمانی ہے، تو نہ وہ نماز کے لیے دکان بند کرتا ہے، نہ وہ کسی مشن دینی کام کو وقت دیتا ہے. وہ نماز کے لیے بھی دکانیں، اس وقت بھی اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ بھائی مجھے تو کیا ہو جائے، مال جمع کرنا ہے، ادھر جاؤں گا تو مال رہ جائے گا. کہا بڑے بڑے گناہوں کی بنیاد کیا ہے؟ طول عمل، لمبی لمبی امیدیں. زندگی اتنی نہیں ہے جتنی امیدیں بنا رکھی ہیں، جتنے خیالات پروان چڑھا رکھے ہیں. اور وہ چیز جو ریاکاری سے نفرت دلاتی ہے اور اخلاص سے برابر کرتی ہے وہ ہے رابطۃ الموت. بندے کا موت کے رابطے میں رہنا، یہ سوچتے رہنا کہ بھائی اتنا کرو جتنا موت تک چاہیے، اور کسی وقت موت آ جائے گی تو ایسے کام کیوں کریں
جو موت کے بعد فنا ہو جائیں اور اللہ کے سامنے جا کر شرمندگی کا باعث ہو جائے۔ اس طرح سے انسان اپنی موت کا تصور کرے اور دنیا کے فنا و زوال کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے، یوں وہ نفس کی دسیسہ کاریوں سے خلاصی پا جائے گا۔ جی ہاں، اہل طریقت اور اصحاب حقیقت نے قرآن کریم کی آیت فرمان گرامی کل نفس ذائقۃ الموت اور انک میت و انہم میتون سے جو درس لیا ہے، اس کی بنا پہ انہوں نے رابطۃ الموت کے اس تصور کو اپنے سلوک میں بنیادی حیثیت دے رکھی ہے، اور اس طرح انہوں نے اس رابطے کے ذریعے ابدیت کے تو ہم کو ظاہر کر دیا جو کہ طول عمل کا سرچشمہ ہے۔ اس طرح وہ فرضی اور خیالی طور پہ اس بات کا تصور کرتے ہیں کہ وہ مر گئے اور فرض کر لیتے ہیں کہ انہیں غسل دیا جا رہا ہے اور قبروں میں اتارا جا رہا ہے، چنانچہ وہ اس طریقے سے سوچتے رہتے ہیں تاکہ نفس امارہ اس تخیل اور تصور سے متاثر ہو جاتا ہے، اور یوں وہ اپنی لمبی چوڑی امیدوں سے کسی حد تک کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اس رابطے کے فائدے بہت زیادہ ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے اکثر ذکر حاضم اللذات، لذتوں کا قلع کما کر کے انہیں تلخ بنا دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ دروازہ بند کرنا، مطلب یہ کہ اس موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو جو لذتوں کو منہدم کر دیتی ہے، انہیں تلخ بنا دیتی ہے۔ یہ رابطہ اسی انداز سے سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا مسلک چونکہ صوفیانہ طریقہ کار کے بجائے علمی حقائق کی روشنی میں چلنا ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو براہ راست اس فرضی یا خیالی رابطے یا مراقبے کے لیے مجبور نہیں سمجھتے۔ بندے کو بڑی بڑی امیدیں، میں بڑا ہوں گا، میں نے گاڑی لینی ہے، کوٹھی لینی ہے، بنگلہ بنانا ہے، بزنس ڈیولپ کرنا ہے، اپنے علاقے پہ چودراہٹ جمانی ہے، سیاست میں حصہ لینا ہے، شہرت کمانی ہے، یہ بڑے بڑے خیالات ہوتے ہیں اور خواب ہوتے ہیں۔ اب ان خوابوں کی بنیاد پہ اپنی زندگی میں بندہ بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ میں دوسروں کو اچھا لباس شو کروں، میں دوسروں کو بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بیٹھنا شو کروں، میں لوگوں کو مہنگی مہنگی چیزیں پہننا شو کروں۔ یہ چیزیں بندے کو اس لیے ذہن میں آتی ہیں کہ اس کو موت کا خیال نہیں ہوتا۔ صوفیہ کنہیں کہتے ہیں؟ جو خانقاہوں میں بزرگ ہوتے تھے پہلے اور وہ لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، تو اپنے مریدین سے کہتے تھے کہ اپنی موت کے خیال کو ذرا مضبوط رکھو، کہ تم زندگی گزارتے ہوئے کماؤ، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ تمہیں اللہ کے سامنے مر کر جانا ہے اور کسی وقت بھی موت آ جائے۔ اب موت کو آدمی بھول جائے تو پھر وہ بڑھاپے میں بھی گناہوں میں لگا رہتا ہے، لیکن اگر موت اسے یاد رہے تو پھر بندہ اپنی جوانی میں بھی گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتا، اس لیے کہ موت یاد ہے۔ اب موت کو یاد رکھنے کا بزرگوں کے ہاں یہ طریقہ بھی تھا کہ وہ اپنے مریدین سے کہتے تھے کہ ذرا کچھ دیر کے لیے روزانہ 5-10 منٹ نکالو اور مراقبہ کرو۔ مراقبہ اس کو کہتے ہیں کہ بندہ اکیلے میں بیٹھ گیا، باقی سب لوگوں سے دروازہ بند کیا، اکیلا ایک کونے پہ بیٹھ گیا، اپنے اوپر چادر ڈال لی یا نہ ڈالے، اور اپنے آنکھیں اپنی گود میں جھکا لی، اور اب سوچنا شروع کیا کہ میری زندگی تو کیا ہو رہی ہے، بس ختم ہو گئی۔ یہ فرشتہ آیا، یہ روح نکل گئی، اور یہ میں بے جان ہو کے پڑ گیا۔ میری چارپائی کے گرد لوگ رونا شروع ہو گئے، میں ان کی آوازیں سن رہا ہوں، میری آوازیں وہ نہیں سن سکتے، میں بول نہیں سکتا۔ یہ میری والدہ ہیں جو رو رہی ہیں، یہ میری بہنیں ہیں جو رو رہی ہیں، یہ میرے بھائی ہیں جو روتے ہیں، یہ میرے دوست ہیں جو روتے ہیں، اور میں اس حالت میں ہوں کہ اب مجھے اٹھایا جانے والا ہے، اور یہ میری چارپائی اٹھا لے گی اور یہ قبرستان پہنچا دی، اور لوگ صفیں بنا رہے ہیں، کچھ لوگ میری تعریفیں کر رہے ہیں۔ یہ امام صاحب کھڑے ہو گئے اور میں بول نہیں سکتا، سن رہا ہوں، اور یہ امام صاحب نے مجھ پہ جنازہ پڑھا دی، اور یہ میری چارپائی اٹھا دی گئی، اور یہ لا کے قبر کے پاس کھڑی کر دی، اور یہ مجھے قبر کے اندر رکھ دیا گیا۔ اب یہ میری قبر کے اوپر تختے آنے شروع، اب یہاں پر اندھیرا قائم ہونا شروع ہو گیا۔ اب اس اندھیرے میں میرے اعمال کی روشنی کے سوا کوئی روشنی نہیں،
اور اس اندھیرے میں میرے گناہ کے اندھیرے سے زیادہ اور گناہ کا اندھیرا اس اندھیرے کو اور بڑھا رہا ہے۔ ایسے وقت میں یہ فرشتوں کی آمد ہوگی۔ یوں وہ بزرگ اپنے مریدین کو یہ سکھاتے تھے کہ تم ذرا اس قبر کا تصور تو کرو جس قبر میں تمہیں اتارا جانے والا ہے، اور تم بالکل اس کی فکر میں نہیں لگے ہوئے اور تم دنیا کے گناہوں میں مبتلا ہو۔ جب لوگ اس غور و فکر کے ساتھ روزانہ 5 سے 10 منٹ اپنی موت کو یاد رکھتے تھے تو ان کے دل و دماغ میں یہ جذبات بیدار رہتے تھے کہ دنیا کو اتنا ہی پروان چڑھائیں ہم، اور اتنا ہی دنیا کے ساتھ لگیں جتنا دنیا میں رہنا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی ولایات کے درجے پہ پہنچ جاتے تھے۔ جنید بغدادی کون تھے؟ یہی موت کی یادداشت نے جنید بغدادی کو اتنا بلند امام بنا دیا۔ 20 بزرگوں کے نام ہیں۔ شاہ عبد القادر جیلانی کون تھے؟ اسی دکھ درد میں موت کی یادداشت نے ان کو اتنا بلند مقام پہ فائز کیا۔ ہم کیوں گناہوں کے ماحول سے خوش ہیں، مبتلا ہیں، کوئی فکر نہیں خبر آ رہی؟ اس لیے کہ موت کو یاد ہی نہیں کرتے۔ تو ایک طریقہ اپنی موت کی یادداشت اور رابطۃ الموت کا یہ ہے کہ بندہ موت کو یاد کرے اور اس کے لیے مراقبہ کرے، مگر یہ طریقہ کس کا ہے؟ صوفیاء کا۔ اور اس میں وہ آیات کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہمیشہ سامنے رہے۔ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں پکڑ لے گی، وہ تم سے آ ملے گی، تو کہاں بھاگ پاؤ گے؟ یہ آیتیں کیوں نازل ہیں؟ اس سے بندے کا اخلاقی پیمانہ درست ہوتا ہے، بندے کی توجہات درست ہوتی ہیں۔ یہ بات انہوں نے یہاں ذکر کی، کہا کہ اخلاص اور اخوت کے رشتے آپس میں قائم کرنے کے لیے، دین اور ایمان کے مضبوط رشتے اپنے درمیان قائم کرنے کے لیے جو چیز ضرورت ہے اس میں سے ایک بڑی چیز رابطۃ الموت ہے۔ موت سے رابطے میں رہنا۔ جس آدمی کا موت سے رابطہ نہیں ہے وہ آدمی اس امید پر کہ بڑی زندگی پڑی ہے، مجھے بہت کچھ دنیا میں کرنا ہے، جوئے کے بزنس، سود کے بزنس، جھوٹ سے کمائی، لوگوں کو دھوکہ دہی، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل، ایک دوسرے کے خلاف نفرت، بغض اور حسد، یہ سارے کام بندہ اس لیے کرتا ہے کہ سوچتا ہے موت بڑی دور ہے، اور یہ سوچتا اس لیے ہے کہ موت کو دور، کہ موت کو نہ یاد کرتا ہے نہ اس کی حقیقت کا تصور کرتا ہے۔ جبکہ روزانہ مردے دفن ہو رہے ہوتے ہیں اور ان مردوں کے قبر پر کھڑے ہو کے لوگ اپنے بزنس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے اپنے کاروباری حالات کو پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو کہاں دل میں موت کی کیفیت کی یادداشت بیٹھے؟ اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے آخرت پر ایمان اور موت کی کیفیت کا یاد رکھنا یہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر کہ موت کی کیفیت بندے کے دماغ میں نہ ہو اور آخرت کا اعتقاد نہ ہو تو بندہ اسلام پہ عمل کر لے، اس کا دل خوشی سے اسلام پہ عمل کرے، وہ دل رات سنت کی طلب کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو کیا خیال ہے؟ یہ بات آپ کے ذہن میں آئی کہ ایک بڑا دستور کیا ہے آپس میں تعلق قائم کرنے، مخلص ہونے کے لیے؟ رابطۃ الموت۔ دوسرا ذریعہ کہا کہ کسب اخلاص کا دوسرا بڑا ذریعہ یہ ہے کہ انسان تحقیقی ایمان اور مصنوعات میں اس ایمانی تفکر کی بدولت وارد ہونے والے لمعات کے ذریعے ایک طرح کی حضوری کا اکتساب کر لے جو بالآخر سانے تک پہنچا دیتی ہے، اور خالق و رحیم کو حاضر ناظر تصور کرے اور اس کے ما سوا کی توجہ طلب نہ کرے، اس بات میں غور و فکر کرے کہ اس کی حضوری میں اس کے غیر کی طرف دیکھنا اور اس سے مدد طلب کرنا اس حضوری کے ادب کے خلاف ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے وہ ریاکاری سے نجات پا جاتا ہے اور اخلاص کی نعمت سے
بہراور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھی اپنے درجے کے حساب سے اس سے جو فائدہ اٹھائے گا وہ نفع ہی نفع ہوگا۔ رسائل نور میں ایسے بہت سے حقائق ذکر کیے گئے ہیں جو اخلاص کے نعمت سے مالا مال کر دیتے ہیں اور ریاکاری سے بچاتے ہیں، اس لیے ہم اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہتے ہیں اور اس مقام پہ اختصاص سے کام لے کر اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہاں ہم اخلاص کے ساتھ ان بہت سے اسباب میں سے 2 یا 3 سببوں کا ذکر کریں گے جو اخلاص کو توڑتے ہیں اور انسان کو ریاکاری کے راستے پہ کھینچ لاتے ہیں۔ ایک تو موت کو یاد رکھے گا بندہ تو اسے یوں لگے گا کہ اس کے پاس بہت کم وقت ہے، اندر آ جائیں جگہ بس بننے والی ہے تھوڑی دیر، تو توجہ رہیں، آپ متوجہ رہیں، پیچھے وہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہم۔ اب یہ بات ہمارے ذہنوں میں کہ اخلاص آئے کیسے؟ ایک بات تو انہوں نے کہا کہ موت کے ساتھ یادداشت قائم کرو۔ یہ جو ہماری مجالس ہیں، ظاہر ہے اس مجلس سے آپ اٹھ جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جو بات یہاں بیٹھنے کا نتیجہ تھی وہ بعد میں نہیں رہی، لیکن اس کا ذہن میں پکا رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ بار بار اس میں کیا کرے، ایسی مجالس میں حاضر ہو اور یہ سمجھے کہ یہ میری خوراک ہے۔ تو ایک بات یہ کہ رابطۃ الموت، اور دوسری بات یہ کہ بندہ اللہ کے سوا کے تعلق کو بھول جائے، اللہ تعالیٰ کو یوں سمجھے کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور میرا رب میرے شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قرآن کی آیت ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اب آپ اگر یہ تصور کر لیں کہ یہ میں کھڑا ہوں اور میرے ہر طرف اللہ تعالیٰ کا یہ غلبہ موجود ہے، تو پھر کوئی بات اللہ کے قانون کے خلاف آپ پر میں کر سکتے ہیں؟ شراب پینا پاکستان کے قانون میں کیا ہے؟ جرم ہے۔ پولیس والا یہاں بھی کھڑا ہے، آپ کی اس سے کوئی دوستی نہیں، کوئی دوست پولیس والا نہیں، ایک پولیس والا کھڑا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اور شراب قانون میں کیا ہے؟ جرم ہے۔ بتاؤ شراب پئیں گے ان کے سامنے؟ پتہ ہو کہ 2 منٹ میں پکڑے گا اور شراب کے جرم میں جیل میں ڈال دیا جائے گا اور عدالتوں کے چکر پڑ جائیں گے، کون پیے گا؟ نہیں پیے گا۔ اللہ موجود ہے، میرے ہر طرف اللہ کا غلبہ ہے، میں حرکت کرتا ہوں اور وہ دیکھ رہا ہے، اس کے کیمرے نہیں، وہ براہ راست دیکھ رہا ہے۔ بتاؤ زنا کرنے والا زانی کیسے زنا کر لیتا ہے؟ شراب پینے والا کیسے شراب پی لیتا ہے؟ چوری کرنے والا کیسے چوری کر لیتا ہے؟ دھوکہ دینے والا کیسے دھوکہ دے لیتا ہے؟ جھوٹ بولنے والا کیسے جھوٹ بول لیتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ زانی آدمی زنا کرتا ہے تب وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ چور جب چوری کرتا ہے وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ کیفیت ایمان اس کے دل سے بھولی ہوئی ہوتی ہے، اس کے دل میں یہ احساس ہی نہیں ہوتا اللہ موجود ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری ہر حرکت پہ نگاہ رکھے ہوئے، تب تو وہ چوری کرتا ہے۔ ورنہ اگر ایمان حاضر ہو تو آدمی کیسے چوری کرے؟ ایک ایماندار آدمی چور نہیں ہو سکتا، قاتل نہیں ہو سکتا۔ کرے گا اس کا مطلب عین اس وقت ایمان اس کے دل سے باہر گیا ہوا تھا، بھولا ہوا تھا، کیفیت ایمان میں نہیں تھا، جرم کر بیٹھا۔ یہ بات کہ جب ہم بہت آرام سے اپنی دکانوں پہ بیٹھ کر میوزک بجا رہے ہوں، فلمیں دیکھ رہے ہوں، تو محسوس کریں خدا نہ خواستہ موت اس کیفیت میں آئی تو ایمان تو نہیں، اس لیے کہ کیفیت ایمان ہوتی تو وہ گناہ سے روک دیتی، کیفیت ایمان کمزور پڑی تو گناہوں کو کرنے کا موقع مل گیا۔ شیطان حملہ اول تب ہوگا جب آپ کی کیفیت ایمان غفلت کی طرف چلی جائے گی۔ تو بہرحال یہ بات کہ اخلاص اور اخوت پیدا کرنے کا ایک ہتھیار یہ ہے
کہ اللہ کو ہر وقت دل و دماغ میں بندہ بٹھا لے کہ وہ میرے گرد و نواح میں موجود ہے. یہ لفظ ہم کہتے ہیں منہ سے، کبھی ہم نے دل کو یہ لفظ نہیں سمجھا ہے. اور ایمان تو دل کی چیز ہے، اگر دل کی گہرائیوں میں یہ لفظ اتر جاتے تو گناہوں کا اس ماحول کو آزادی نہ ملتی جو مسلمان یوں سر عام کرتے پھر. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ ایسی مجالس سے، ایسی نشستوں سے، ایسے پروگرامات سے مسلمانوں کا تعلق کٹ گیا. آدمی 24 گھنٹے فلم دیکھے اور ہفتے میں 1 گھنٹہ ایمانی مجلس میں بھی نہ بیٹھے، جمعے کا ایک خطبہ بھی وہ نہ سننے جائے، اس کے ایمان کو کیا سنبھالا دے گا؟ دین کو اس نے سننے کے لیے 1 گھنٹہ نہیں دیا. جمعے میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جمعے کی تقریر سٹارٹ ہونے کے 10 سے 15 منٹ بعد کچھ مجمع آنا شروع ہوتا ہے اور عین مجمع تب آ رہا ہوتا ہے جب نماز کھڑی ہونے کا وقت ہوتا ہے. تو پتہ چلا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خطبہ سننے کے لیے، ایمان تازہ کرنے کے لیے ایک ہفتہ وار پروگرام دیا تھا، ہم نے وہ ہفتہ وار پروگرام بھی کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. اب ایمان کو خوراک کہاں سے ملے؟ تذکرہ ایمان کہاں ہو؟ اللہ کیسے یاد آئے؟ ہر وقت اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت کے لیے ہمیں اس دولت سے بھی مال و مال فرمائے. ایک آخری فائدہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اخلاص کے راہ میں پہلی رکاوٹ کیا ہے؟ دین کے راستے میں یکسوئی اختیار کرنے میں پہلی رکاوٹ اس کو ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں مادی فوائد سے جنم لینے والا حسد. یہ حسد بتدریج اخلاص کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، بلکہ خدمت کے نتائج کو بھی بری طرح متاثر کرتا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ ان مادی فوائد سے بھی محروم کر دیتا ہے جو اس کا سبب بنتے ہیں. اس امت نے ہمیشہ ان لوگوں کی قدر و توقیر کیا جنہوں نے حقیقت و آخرت کے لیے پوری سنجیدگی اور جانب شانی سے کام کیا. ان کے لیے عملی طور پہ دست تعاون دراز کیا ہے. چنانچہ انہوں نے ایسے لوگوں کے صدقات، تحائف جیسے مادی منافعات کے ساتھ ان کی بھرپور اعانت کی اور ان کا احترام کیا ہے تاکہ ان کا وقت ضائع نہ ہو. البتہ اس ضمن میں یہ چیز ہمیشہ پیش نظر ہے کہ عوام کی طرف سے کیے جانے والے یہ مختلف قسم کے تعاون اور منافع کسی بھی صورت ان سے طلب نہ کیے جائیں بلکہ ان کی طرف سے عطا ہو جائے. یہاں تک کہ زبان حال سے بھی طلب نہ کیے جائیں، یعنی یہ کہ ایسی حالت بھی اختیار نہ کی جائے جیسے دل میں اس کا انتظار ہو، بلکہ اس طرح سے مل جائے کہ سان گمان میں بھی نہ ہو، وگرنہ انسان کا اخلاص خلل پذیر ہو کر درم برم ہو جائے گا. اور قریب ہے کہ وہ قرآن کریم میں وارد اس نہی الہی کی زد میں آ جائے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اس طرح اس کے اعمال انسان اپنے بھائی اور خدمت ایمانی کے راہ میں اپنے مخلص ساتھی کے ساتھ برسر نزاع رہتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اخلاص کو بگاڑ لیتا ہے، وہ دعوت اللہ کے تقدس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایسے طور طریقے پہ چل نکلتا ہے جو اہل حقیقت کو اس سے متنفر کر دیتا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ اس طرح وہ مادی فوائد سے بھی محروم ہو جاتا ہے. بہرکیف یہ آٹا بہت سا پانی جذب کر لیتا ہے. اب میں اس راز کا ذکر کروں گا جو اخلاص میں اضافہ کرے. یہ جو بات کہی انہوں نے کہ بندے کے دل میں اگر حسد آ جائے تو اخلاص ختم کر دیتا. میرا اور آپ کا بھائی ہونے کا تعلق ہے. اس تعلق کی بنیاد پر امت نے علماء اور اہل دین کو بہت بلند مقام دیا. آپ جانتے ہیں امام ابو حنیفہ کا نام آج تک یہ کب گزرے؟ کسی کے ذہن میں وہ بولے امام ابو حنیفہ، جانتا کون کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. زبردست، سب جانتے، کوئی اکا دکا ایک دو بندے نہیں جانتے. یہ کب پیدا ہوئے؟ سن 80 ہجری میں. فوت کب ہوئے؟ 150 ہجری میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ٹھیک ہے، 150 ہجری میں فوت ہوئے. کتنی عمر پائی؟ 70 سال. دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد کتنی صدیاں گزری؟ 13.5 صدیاں. 13.5 صدیوں کے بعد آپ سب لوگ امام ابو حنیفہ کے نام کو جانتے ہیں. کس احترام سے جانتے ہیں؟ ان کی دینی خدمت فقہ حنفی کو
کس طرح جانتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ ان کے اندر جو اخلاص تھا اور جو ان کے شاگردوں کا اپنے استاذ کے ساتھ اخلاص کا تعلق تھا، اس تعلق میں اتنی جان تھی کہ استاذ دنیا سے رخصت ہوا، شاگردوں نے کہا کہ ہم تو تھے ہی کچھ نہیں، ہمارا علم تو ہے ہی استاذ کا کرم۔ تو ہمیشہ شاگردوں نے کیا کہا کہ استاذ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ یوں دیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ یوں دیا، اور یوں یہ سلسلہ محفوظ رہا کہ اس قدر و عزت کے ساتھ کہ آج ہم 13-14 صدیوں بعد کوئی اپنے باپ دادا کو جانتا ہے جو آج سے 200 سال پہلے گزرے ہوں، 300 سال پہلے گزرے ہوں؟ میں اور آپ اپنے 200 300 سال پہلے گزرے ہوئے باپ دادا کو جانتے نہیں جانتے، لیکن امام ابو حنیفہ کو جانتے ہیں، امام شافعی کو جانتے ہیں، امام مالک کو جانتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کو جانتے ہیں، جنید بغدادی کو جانتے ہیں، شاہ عبد القادر جیلانی کو جانتے ہیں، شاہ ولی اللہ کو جانتے ہیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو جانتے ہیں۔ ان بڑے بڑے ناموں کو ہم کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں جو اخلاص تھا، اس اخلاص کے نتائج یہ نکلے کہ اللہ نے ان کو بلند کیا، اور اس امت کے دل میں جو مخلصین سے محبت تھی، اس محبت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے دینی خدمات کو کندھا دیا، تعاون فراہم کیا، محفوظ کیا، قلم چاہیے تھا قلم دیا، کاغذ چاہیے تھا کاغذ دیا، سفر چاہیے تھا سفر ان کا برداشت کیا، یہاں تک کہ وہ دینی خدمات یہاں تک پہنچی۔ کہا اگر اس دوران میں کسی کے دل میں حسد پیدا ہو جائے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ علماء کو لوگ گالیاں کیوں دیتے؟ اولیاء کو گالیاں کیوں دیتے؟ کیا وہ زیادہ دیندار ہوتے؟ سیاسی سماجی میدانوں میں ہم دیکھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں ان مولویوں نے کیا کیا ہے، ان علماء نے کیا کیا ہے؟ نہیں تو بتاؤ ان کی اپنی کیفیت دین کی خدمت میں کیا مقام رکھے؟ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اپنے دین ایمان کی تو فکر نہیں، اور علماء کے دین ایمان کا محاسبہ کر رہے ہیں، اس کی کلاس لے رہے ہیں۔ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ یہ صرف حسد کی وجہ سے۔ اب ایسا آدمی دین سے اور دور ہوتا چلے جاتا ہے، دین سے اور متنفر ہوتا چلے جاتا ہے۔ اگر خود عالم ہے کوئی، وہ دوسرے عالم سے اختلاف رائے رکھتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی آراء میں حسد نہ ہو بلکہ کوئی علمی اختلاف ہو۔ ایک جاہل آدمی عالم کے خلاف بولا، عالم بے شک گنہگار، لیکن جاہل عالم کے خلاف بولے گا تو یہ تو کم از کم اپنی جہالت کی وجہ سے بول رہا ہے۔ ہاں عالم پہ تنقید کرے تو امکان ہے کہ صحیح کر رہا ہو۔ یہ حسد کی بنیاد پر کہ ایک آدمی اپنی پورا مہینہ سیاست کا ورک کرتا ہے اور اس کو چند لوگ سننے نہیں آتے، ایک عالم ممبر پہ بیٹھتا ہے اور 700-800 ہزار آدمی اس کے سامنے آ کے اسے سننے بیٹھ جاتا ہے، تو وہ سوچتا ہے یار یہ ممبر پہ بیٹھا ہوا 1000 آدمیوں سے خطاب کر رہا ہے، ہم سے 1000 آدمی جمع ہوتا نہیں، ہم پیسے بھی لگاتے ہیں، سب کچھ لگاتے ہیں، حسد تو پیدا ہوتا ہے۔ وہ دین کی سربلندی کی بات کرے اور یہ دین کے خلاف سیاست کر رہا ہو، اسے تکلیف تو ہوگی کہ بھائی میری سرگرمیوں کو یہ ممبر پہ بٹھا کے نقصان پہنچا رہا ہے، میں سودی بزنس کرنا چاہتا ہوں، یہ اس کو حرام کہہ کے بہت سارے لوگوں کو میرے بزنس میں انٹر نہیں ہونے دیتا۔ اب یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو حسد پیدا کرتی، تو حسد اخلاص اور ایمان کے راستے میں، اخوت اسلامی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرنے والی چیز ہے۔ تو حسد کہتے ہیں اسے کہ بندے کو دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کر یہ تکلیف اور تمنا ہو کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اس سے یہ کسی طرح چلی جائے، ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور اگر بندے کے دل میں یہ ہو کہ الحمدللہ اس کے پاس یہ نعمت ہے، اللہ اسے بھی دے ہمیں بھی عطا کرے، تو یہ جائز ہے، اس کو حسد نہیں کہتے۔ کہ بندے کو اپنے بھائی کے پاس کسی دولت نعمت، چاہے وہ علم کی دولت ہو، چاہے وہ مال کی دولت ہو، چاہے وہ صلاحیتوں کی دولت ہو، کاروبار کی دولت ہو، کوئی بھی دولت ہو، اس کے پاس دیکھی خوش ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان، اخلاص، اخوت، ایمان میں اخلاص اور اخوت کے ساتھ
زندگی گزارنا نصیب فرمائے. ہم سب کون ہیں؟ ایمانی بھائی، ایمانی بھائی. اور ایمان میں اخلاص شرط ہے. ایمان نام ہے دل کے اعتقاد اور عقیدے کا. ٹھیک ہے، دل کا عقیدہ اور اعتقاد صرف اللہ کی رضا جوئی ہے تو پھر اخلاص ہے. اسی کی وجہ سے اللہ کے ان بندوں سے محبت ہے جو ایمانی رشتہ رکھتے ہیں، تو یہ اخلاص ہے. اور اخوت کہ ان کو بھائی سمجھتا ہے تو یہ اخوت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے.